حالات بے شک اس امر کا تقاضا کر رہے تھے کہ کفار کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کفار کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز کر سکیں۔ افرادی طاقت بہت قلیل تھی۔ پہلے مارکے میں صرف 313 مجاہد شریک ہو سکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے 47ویں صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں اور بیشتر مفسرین کی رائے میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین کفار کے ظلم و ستم کے باعث اہل اسلام کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو وہ اپنی دولت ایمان کو ان کی دست برد سے بچانے کے لیے اپنے گھر بار، زمینیں اور کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سب کچھ ان سے چھن گیا تھا، لیکن وہ خوش تھے کہ دامن مصطفیٰ تو ان کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹا۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ یہاں پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے ذکر اور اس کی عبادت میں اپنے شب و روز بسر کریں گے۔ دعوت دین کا وہ کام جو مکہ میں پوری طرح نہیں ہو سکا، یثرب کے پرامن ماحول میں بآسانی تکمیل پذیر ہوگا، لیکن اہل مکہ نے انہیں یہاں بھی آرام کا سانس نہ لینے دیا۔ ان کی مختلف ٹولیاں آتیں، مدینے کے گرد و نواح میں لوٹ مار مچاتی، اونٹ بھیڑ بکریاں ہانک کر لے جاتیں۔ اکا دکا مسلمان ہتھے چڑھ جاتا تو اس کو بھی قتل کرنے سے گریز نہ کرتیں۔ حالات بے شک اس امر کا تقاضا کر رہے تھے کہ کفار کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کفار کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز کر سکیں۔ افرادی طاقت بہت قلیل تھی۔ پہلے مارکے میں صرف 313 مجاہد شریک ہو سکے تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی جس کے وسائل بڑے محدود تھے، کیا جنگ کی ضروریات، اسلحہ، خوراک اور سواری کے جانور مہیا کر سکتی تھی؟ مکہ مدینہ کے مقابلے میں کئی گنا بڑا شہر تھا۔ وہاں کے اکثر لوگ تجارت پیشہ تھے۔ نہ دولت کی وہاں کمی تھی، نہ وسائل کی قلت۔ افرادی تعداد میں بھی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن ان ناسازگار حالات کے باوجود مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی تھی۔ یہ حالات تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول سے تذبذب کی کیفیت ختم ہو گئی۔ کفار کی تعداد کی کثرت، وسائل کی فراوانی کے باعث مسلمانوں کو جو خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ ابتدائی آیتوں میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کفار جو خود بھی گمراہ ہیں اور نور حق کو پھیلنے سے بھی روک رہے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ان کی جد و جہد کبھی کامیاب نہ ہوگی۔ ان کی ساری محنت اور کوشش خاک میں مل جائے گی۔ اہل ایمان کی کمزوریوں کو دور کر دیا جائے گا اور کامیابی کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ میدان جنگ میں کفاروں کے پرخچے اڑا دیں۔ اسیران جنگ کے ساتھ جو برتاؤ انہوں نے کرنا ہے اس کے اصول بتا دیے۔ ساتھ ہی یہ واضح کر دیا گیا کہ میدان جہاد میں جو مسلمان قتل ہوگا اسے شہادت کی خلت فاخرہ سے نوازا جائے گا، اور ان کی قربانیوں کے طفیل آنے والی نسلیں بھی نور حق سے اپنے دلوں کو منور کرتی رہیں گی۔ اہل ایمان کو صاف لفظوں میں بتا دیا گیا کہ اگر تم نے سچے دل سے اپنی پوری قوت اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دین اسلام کی مدد کی تو کفر کے تند و تیز ریلے کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کی نصرت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ آسمان کے فرشتے تمہارے دوش بدوش کفار سے نبرد آزما ہوں گے، اور اس کی تائید تمہیں نازک حالات میں بھی ثابت قدم رکھے گی۔ کفار کی ظاہری سج دھج کو دیکھ کر مت گھبراؤ، کفر کا انجام تباہی اور نامرادی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگرچہ کمزور و بے نوا ہو، لیکن تمہارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی قوت و طاقت کا مالک ہے۔ کفار کو تائید الہی نصیب نہیں، اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی مدد خدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے کر آ گئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو وہ اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں آگے ذکر کیا گیا ہے اسلام کے جانباز اور غیور سپاہیوں کو ایک خصوصی حکم دیا کہ جنگ میں حالات کتنے ہی رو فرسا کیوں نہ ہوں، کمزوری مت دکھاؤ، صلح کی درخواست مت کرو۔ اگر تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا یا صلح کے لیے اپنی بےتابی کا اظہار کیا تو دشمن جری ہو جائے گا، تمہاری اس پیشکش کو کمزوری اور بزدلی پر محمول کرے گا۔ تم خوب جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سن لو تم ہی سر بلند ہوگے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری محنت اور کوشش کو وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آخر میں مالی جہاد کی طرف متوجہ کیا۔ اگر اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے تو بڑی دریا دلی سے اس کو پیش کرو۔ اگر تم نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ تمہارا ہی نقصان ہو جائے گا، اور تمہاری جگہ یہ عزت کسی اور کو بخش دی جائے گی۔ پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم تو لہراتا ہی رہے گا۔ اگر کوئی قوم اس کو اٹھانا بوجھ سمجھے گی تو دوسری قوم شوق سے یہ خدمت بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ چونکہ اس صورت میں دوسری ہی آیت میں سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اس لیے اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔